السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرتے ہیں عبد المتین صاحب، فرض نماز کی تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی چاہیے یا سورہ فاتحہ سے شروع کرنی چاہیے؟ فرض نماز ہو یا نفل نماز، کسی بھی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا آغاز کریں گے تو آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا یا دعائے استفتاح پڑھیں گے، اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم۔ اس کے بعد آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر یہ تو پہلی رکعت ہے، اگر دوسری رکعت ہوگی تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، اور اگر آپ اعوذ باللہ چھوڑ دیں صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ تب بھی ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، یعنی تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ، اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے، 3 رکعت کی نماز ہے تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے، 4 رکعت کی نماز ہے تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ وطر ہے، نفل ہے، جمعہ ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، فرض ہے، جماعت کی ہے، اکیلے کی ہے، جو بھی نماز ہے سب نمازوں میں آپ نے اسی ترتیب سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے، اگر آپ کسی بھی رکعت کی، کسی بھی نماز کی دوسری رکعت میں یا تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر آپ تعوذ نہیں پڑھتے، صرف تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ، تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سوال کرتے ہیں کہ چھت کا بارشی پانی سارا استعمال والی ٹینکی میں گرتا ہے، وہ ساری ٹینکی ناپاک ہو جاتی ہے، حل مطلوب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی چھت کیسی ہے، کس نوعیت کی ہے، کیا وہ مٹی کی بنی ہوئی چھت ہے یا وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی چھت ہے، اور وہ گندی چھت ہے یا وہ پاک چھت ہے۔ اگر تو وہ بالکل پاک صاف چھت ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا پانی اگر ٹینکی میں گرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ناپاک چھت ہے اور اس میں مٹی اور گند ہے اور ہر طرح کی چیزیں ہیں، پھر وہ ٹینکی میں گرتا ہے تو آپ کی ٹینکی کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس پانی کا حل نکالنا چاہیے، نہ کہ مولوی صاحب کے اوپر یہ مسئلہ ڈالنا چاہیے۔ آپ اس چھت کا حل نکالیں اور اس کا پانی جو ہے گندا پانی وہ دوسری طرف بہائیں اور ٹینکی میں صاف پانی رہنے دیں۔ سوال ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران ذکر کرنا بھی جائز نہیں، تو خطبہ کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا درود بھیجنا جائز ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جمعہ کے خطبہ کے دوران درود پڑھنا درست اور جائز ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ اونچی آواز سے نہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی، بلکہ امام صاحب یا کوئی بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو آپ دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یہ بالکل درست طریقہ ہے اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اونچی آواز سے آپ نے نہیں کہنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی سے بیٹھ کے سنو، اور اجر اور فضیلت بھی اسی انسان کے لیے بتائی گئی ہے جو خاموشی سے خطبہ سنتا ہے۔ اگر بندہ امام کے ساتھ دل ہی دل میں خطبہ دہرا رہا ہو تو بندے کو امام کے ساتھ خطبہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اجر و ثواب والا کام ہے، بلکہ اجر و ثواب والا کام یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو آپ خاموشی سے سنیں، آپ خاموشی اختیار کریں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتلایا ہے، نہ کہ آپ دہرائیں، دہرانے میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اجر اس چیز میں ہے جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ اجر اس چیز میں ہے جس کو ہم اپنی طرف سے اجر و ثواب سمجھتے ہیں، یا جس میں ہم مشقت سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمیں مشقت یا کوئی تکلیف کرنی ہوگی تو ہی اس پر اجر ملے گا۔ شریعت نے ہمیں ایسے معاملات میں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمائی دی اور بظاہر اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجر دیا۔